اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کہف آیت نمبر 27۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، اور پڑھیے یا تلاوت کیجیے جو وحی کیا گیا الیکا طرف آپ کے من کتابی کتاب سے ربکا آپ کے رب کی، لا مبدل نہیں کوئی بدلنے والا لکلماتہ اس کے کلمات کو، ولن تجدا اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے من دونہ اس کے سوا ملتحدا کوئی پناہ گاہ۔ اور تلاوت کیجیے یا پڑھ کے سنائیے جو وحی کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی کتاب سے، اور نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اس کے الفاظ کو، اور نہیں تم پاؤ گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ تلاوت مینز جو ہے صرف ریڈنگ کرنا نہیں ہوتا بلکہ سمجھ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اور صحابہ اکرام اس حکم پہ کس طرح سے عمل کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے وہ کہا کرتے تھے کہ اے ابو موسیٰ ہمیں ہمارا رب یاد دلاؤ، تو وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے اور باقی صحابہ اکرام اسے سنتے اور روتے، کیونکہ ابو موسیٰ اشعری کی آواز جو ہے بہت ہی اچھی تھی اور بہت دل سے پڑھتے ہوں گے وہ، تو قرآن اچھی طرح پڑھنا اور جاننے والوں سے پڑھوا کے سننا یہ بھی ضروری ہے۔ اب ہم سب کے پاس موبائل ہے، اور موبائل میں انٹرنیٹ میں بھی اور بہت ساری ایسی ایپس ہیں جس میں ہم دنیا کے بہترین قاریز کو سن سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی نا ہیبٹ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم اتنے زیادہ چیزیں سننے کے عادی ہیں کہ قرآن سننے کی ہیبٹ ہمیں ڈیولپ کرنی پڑے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سید القراء کہا جاتا ہے، وہ قاریوں کے سردار تھے، وہ بھی پڑھوا کے سنتے تھے، کیونکہ خود پڑھنے کے علاوہ سننا بھی فائدہ دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھوا کے سنتے تھے کئی دفعہ۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کہاں تک پڑھا جائے، کب تک پڑھا جائے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کوئی آیت نہیں اللہ کی کتاب میں مگر میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی، کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی، اور کب نازل ہوئی، اور کیا وہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں یعنی کہ اپنے شہر میں۔ اور اگر میں جانتا ہوں کسی ایک کے بارے میں کہ وہ مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کو جاننے والا ہے، کہ اس کو جاننے کے لیے مطلب اس سے نالج گین کرنے کے لیے اونٹوں کے جگر بھی پھٹ جائیں گے، تب بھی میں وہاں تک پہنچوں گا اور اس کو جاننے کی کوشش کروں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ آپ جانتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے ہیں، اور انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سیکھنے کا موقع ملا، پھر بھی ان کی آپ حرص دیکھیے، ان کی طلب دیکھیے، ان کی لالچ دیکھیے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ کتنا ہم جانتے ہیں قرآن کے بارے میں، کتنا ہم پڑھتے ہیں، اور کتنا ہمارے دل میں قرآن کو جاننے کی، اس کے آیتوں کو سمجھنے کی خواہش ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں ہم نے پڑھا تھا لا یشرک فی حکمہ احدا، لا یشرک فی حکمہ احدا، کہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم بھی دو طرح کے ہیں، کونی اور شرعی۔ کلمہ کن کہہ کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسے کہتے ہیں کونی، اور شرعی کون سے ہوتے ہیں؟ جو قرآن مجید میں چیزیں نازل ہوئی ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں انہیں شرعی کہتے ہیں۔ تو اصل فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اس میں کسی اور کا کوئی بھی فیصلہ شریک نہیں ہے، یعنی اصلی توحید ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔
تو کتاب میں جو بھی احکامات ہیں وہ چاہے ہماری خواہش کے اکارڈنگ ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ ہمیں پڑھنے ہیں، سمجھنے ہیں اور دوسروں کو بتانے ہیں اور عمل کرنے ہیں۔ اور دیکھیے ہمارے لیے پڑھنا آسان ہے، لوگ جو ہیں سن لیں گے، وہ کریں یا نہ کریں، لیکن عربوں میں کیا تھا کہ وہ وہاں پہ ایسا ماحول نہیں تھا کہ وہ سن لیں، اسپیشلی مکہ کا۔ ان کے ہاں تو یہ تھا کہ وہ بات کہو جو کرنی ہے۔ تو قرآن کی مخالفت میں بھی بہت زیادہ آوازیں اٹھی، اور ان کی مخالفت بھی جو ہے بہت ایکسٹریم تھی۔ یہ نہیں تھا کہ صرف زبانی بول دیا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ ہم کو پسند نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ مخالفتوں کا سامنا اور کتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کر کے اس کتاب کو لوگوں تک پہنچایا ہمارے نبی نے اور صحابہ اکرام نے۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی بھی تبدیلیاں یا چینجز پاسبل نہیں ہے، اور اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں تحریف کی، چینجز کر دیے، اس لیے انہوں نے دین کی صحیح شکل ہی بگاڑ دی۔ لیکن قرآن کے ساتھ یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، اور ہمارا اصل دین اسلام قرآن کے شکل میں سیف ہے ہمارے پاس۔ اتنے زیادہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کا شوق ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم حفظ پہلے کروائیں گے، پھر اس کے بعد کوئی اور تعلیم دلوائیں گے۔ تو اتنے زیادہ الحمدللہ حافظ قرآن ہیں کہ اگر کوئی سازش کے تحت پورے قرآن لکھی ہوئی شکل میں پورے ورڈ سے غائب بھی ہو جائے، ختم بھی کر دیے جائیں نعوذ باللہ، تو اتنے لوگ جاننے والے ہیں کہ پورے کا پورا قرآن فوراً پتہ چل جائے گا کیا ہے، اور لوگ لکھ لیں گے۔ تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا رہے گا قیامت تک۔ اور اگر کوئی شخص اس قرآن کو بدلنا بھی چاہتا ہے، یا یہ چاہتا ہے کہ ہم قرآن کے اکارڈنگ نہیں بدلیں بلکہ قرآن کو ہی بدلنا چاہتا ہے اگر کوئی، تو ایسے لوگ کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ اور اگر کوئی اس کام میں دوسرے کی مدد بھی کرے تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اور مطلب کہ عربی ٹیکسٹ تو سیف ہے، لیکن اس کے ترجمے میں لوگ تحریف کرتے ہیں، اس کے معنی مفہوم لوگوں کو غلط بتاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ حق کو تلاش کرنے والا ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں قرآن کو بہت صحیح طریقے سے سمجھ جاؤں، اور وہ کنٹینیوس اس کوشش میں لگا رہے گا سمجھنے میں، ڈیفرنٹ تفاسیر پڑھنے میں، ترجمے سیکھنے میں، عربک سیکھنے میں، تو اس سے کوئی بھی اس طرح کی دھوکہ بازی جو ہے پاسبل ہی نہیں ہے، جو کوئی کرنا چاہے کہ اسے ڈیفرنٹ میننگ بتا دے یا ڈیفرنٹ تفسیر بتا دے۔ تو جو حق کو تلاش کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ قرآن صحیح نصیحت کر دے گا۔ لیکن جو بس نالج دوسروں سے ہی نالج گین کرتے رہتے ہیں، ہاں کسی نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کو سب کو یہ ایک طرح سے ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن کو صحیح معنوں سے سمجھیں، پڑھیں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔